واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. میں نے آپ کے سامنے، آپ مومنین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کی. اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ترجمہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد شروع سے اس آیت کو پڑھوں گا اور چند حصوں میں تقسیم کر کے پڑھوں گا اور ہر حصے کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. یہ کام کرنے کا مقصد اس اللہ کے رسول کے عظیم فرمان کی طرف ذرا سنجیدہ توجہ کروانا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد جو بھی اس راستے پر رہنا چاہتا ہے جو راستہ میں نے تمہیں دکھایا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور پھر فرمایا تھا ان دو چیزوں میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت. یہ بات افسوسناک ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور ہر مجلس کے آخر میں جو آپ مسائل سنتے ہیں وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نصیحت کو ان کے اہل بیت کے بارے میں امت نے نہیں مانا. اہل بیت ظلم و ستم کا، تنہائیوں کا شکار ہے. توجہ فرمائیے. اس کے بعد دوسری چیز، ایک تو اہل بیت تھے اور دوسری چیز کون سی تھی؟ قرآن. تو بے عنوان کتاب ہدایت اگر آج ہم معاشرے کے اندر قرآن کا بھی مقام دیکھیں تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کا عمل یہ گواہی دے رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کی نصیحت کو اکثریت نے نہیں مانا. دیکھیں توجہ فرمائیے گا. اس زمانے میں اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے بھی بہت تھے، عقیدت رکھنے والے بھی بہت تھے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا مدینہ میں یا مکہ میں، مدینہ جو حسین نے چھوڑا اور مکہ جہاں حسین کچھ عرصہ رہے اور پھر کربلا گئے، تو وہاں پر عقیدت مندوں اور محبت کرنے والوں کی کمی تھی. بہت تھے، ہاتھ چومتے تھے، وضو کا بقیہ پانی لے جاتے تھے، دعائیں بنواتے تھے اپنے لیے. لیکن جو چیز نہیں پائی جاتی تھی وہ تھی جو حسین چاہتے تھے کہ میرا ساتھ دینے والے ہوں. نہ صرف حسین بلکہ علی سے لے کر 11ویں امام تک آپ جس سے بھی سوال کرو گے ساتھی نہ ہونے کا شکوہ کرتا دکھائی دے گا، تنہائی کا شکوہ کرتا دکھائی دے گا. اسی طرح آپ قرآن سے بھی اگر سوال کرو گے اور قرآن سے پوچھو گے تجھ سے پیار کرنے والے کہے گا ہے، عقیدت مند کہے گا ہے، چومتے میں گھروں میں پڑا ہوں
اور اتنے اچھے اچھے کپڑوں میں مجھے لپیٹا گیا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتے۔ اہل بیت سے بھی محبت اور عقیدت تھی اس زمانے کے کافی لوگوں کو، لیکن جو وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ مل کر وہ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ بھی آج مسلمانوں کو شیعہ سنی کو بڑی عقیدت ہے، لیکن وہ نہیں کرتے جو قرآن چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ جو میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 پڑھی ہے، وقت کے دامن میں بھی گنجائش کم ہے، جلدی کر رہا ہوں۔ پہلے ترجمہ توجہ سے سن لیجئے، اور اس کے ذریعے جو تو پہلے سے جاگے ہوئے ہیں ان کو چاہتا ہوں کہ جاگے ہی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں جاگے ہوئے انہیں چاہتا ہوں کہ جاگ جائیں۔ غور سے سنیں گے، بات بڑی واضح ہے۔ پہلے ترجمہ اور پھر دوبارہ حصوں میں۔ ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ خالق کائنات اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ کتاب سے مراد آسمانی کتاب، توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ رویہ بھی بتا رہا ہے، کتاب دینے کا بھی ذکر فرما رہا ہے خدا، اور پھر جن کو دی ہے ان کا رویہ بھی بتا رہا ہے کتاب کے بارے میں۔ البتہ ظاہر ہے سب کا یہ رویہ جی ہاں، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، خوب توجہ سے سنیں، اللہ فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور یہ یاد رکھو جس نے اس کتاب کا انکار کیا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ میری بارگاہ میں میری قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ترجمہ سن لیا آپ نے؟ وہ لوگ جنہیں اپنی کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تکرار کر دیا میں نے تاکہ آپ کے ذہنوں میں کم پھر واضح ہو جائے۔ اب میں اس آیت کے حصے کر رہا ہوں، سب توجہ میری طرف رکھیں، ٹائم بھی کم ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اس پیغام سے قرآن کے جڑنے کی، زندگی لینے کی، حیات لینے کی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سنیے پہلا حصہ، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے یعنی اللہ نے کتاب عطا کی ہے۔ آپ سے سوال، آپ ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، یا شامل نہیں سمجھتے؟ جی شامل ہے۔ کون سی کتاب دیا؟ قرآن۔ کوئی ایسا بیٹھے تو کہے کہ مجھے تو کوئی نہیں، جی جو یہ کہے گا نا وہ مسلمان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ بس اب سنیں، اس آیت کے پہلے حصے میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جن کو خدا کی طرف سے ایک آسمانی کتاب دی گئی ہے، آپ سب متفقہ طور پر فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ، ہم سب، بلکہ ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے آسمانی کتاب دی۔ بس آیت کے اس حصے میں ہم سب شامل ہیں، شامل ہیں جی۔ یہ ذرا صحیح طرح سمجھیں گے، اگلی بات آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ہم نے جب یہ جانا کہ قرآن میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ہم ان میں شامل ہیں، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، تو ہم ذرا خوش ہوئے، ہم ذرا خوش ہوئے۔ ساڈا ذکر بھی قرآن نے چاہے کیونکہ سانوں بھی کتاب دیتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ خوش ہونا، ضرور خوش ہونا، لیکن پہلے میری گل پوری ہو دے۔ آج تو پہلا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟
اور ذرا دعا حصہ بھی سنو. پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے سب شامل. اللہ نے کہا رکو، اگلی میں شامل ہو یا نہیں؟ اس قرآن کو ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق. اب بتائیں. لکھا تو سینکڑا بھی نہیں جناب. سینکڑا بھی ڈھیر ہے نہیں مگر سینکڑا بھی نہیں. میں وہ کیا ہے، میں کہ لفظ میں بڑا بولے. کون یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو اس طرح قرآن مجید سے جس نے رابطہ رکھا ہو کہ اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے، اس کے یاروں بیریوں سے پوچھا جائے، اس کے ساتھیوں سے پوچھا جائے اے بندہ قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ آخر سبحان اللہ، یہ تو قرآن نہیں پڑھتا جو پڑھتا ہے کوئی تو دوسری سیڑھی پہ فارغ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن اور اہل بیت، اس قرآن کے بارے میں یقین کرو. اللہ یہ فرما رہا ہے. یہ اب ایک قرآن کا بڑا موضوع ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں پیش کروں، لیکن خلاصہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، شریعت نے یہ بتایا کہ جو شخص اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لینا، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اسے اپنے جیسا مسلمان اور مومن سمجھو. چاہے کلمہ اس نے زبان سے پڑھا چاہے دل سے پڑھا. دل میں اس نے کیا تم ذمہ دار نہیں ہو، لیکن اس کو میں بتا رہا ہوں کہ تو زبان سے کہہ کر کے میں مومن ہوں. لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن قیامت کے دن میں تجھے مومنوں کی صف میں کھڑا نہیں کروں. خطرناک بات ہے. اسی طرح اللہ کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ رویے بتاتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو ایمان رکھتے ہو، لیکن مجھ سے پوچھ لو میں کسے اس کتاب پر ایمان رکھنے والا سمجھتا ہوں. تیسرا حصہ جو خطرناک ترین ہے، پہلوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. دوسرا یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ اولئک کا اشارہ اللہ فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا رویہ قرآن کے ساتھ گواہی دے رہا ہے کہ انہیں قرآن پر ایمان، ان کو یقین ہے کہ اس قرآن میں وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس قرآن میں نجات کے وہ راستے چھپے ہوئے ہیں جو اس پوری کائنات میں کہیں اور سے نہیں مل سکتے. توجہ فرما رہے. لیکن افسوس جب تک اہل بیت موجود تھے معاشرے میں تنہا کر دیا لوگوں نے، اور آج جب وہ موجود نہیں ہیں لوگوں کے درمیان زندگی نہیں گزار رہے، لیکن ثقلین میں سے دوسرا یعنی اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ جو اہل بیت کے نام لیوا ہے، متاسفانہ ان کے درمیان بھی قرآن کی وہ حیثیت نہیں ہے. ان کے رویوں کو دیکھا جائے تو جو قرآن کا مقام زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. وقت کم ہے، وقت بہت ہی کم ہے، شاید چند منٹ سے زیادہ نہیں رہ گئے. یہ قرآن مجید کیا چیز ہے؟ میں ایک خطبہ مولا کائنات کا جلدی وہ جس ہستی کو آپ ہم قرآن ناطق کے نام سے جانتے ہیں، یعنی بولتا قرآن. اب یہ قرآن ناطق قرآن صامت کا تعارف کروا رہا ہے. کن کو کروا رہا ہے؟ جو بھی علی سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں ان کو تعارف کروا رہا ہے. یہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام جتنا میں پڑھ سکتا. میں عربی نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت بہت کم ہے، صرف اردو ترجمہ میرے سامنے عربی ہے لیکن میں اس کا اردو ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. خطبہ نمبر 176 ہے نہج البلاغہ کتاب میں، ٹھیک ہے نا، جس کو پڑھ کے مومنین تھکے پڑے، جیسے قرآن پڑھ کے تھکے پڑے، اس طرح نہج البلاغہ پڑھ کے بھی تھکے پڑے. کبھی سوچا تو کرو یار، کبھی سوچا تو کرو. اللہ کا بڑا پیار ہے پر ان کا کلام پڑھے تو دل نے ڈبو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کیا ہے قرآن میں؟
دل نہیں کرتا. پڑھے بھی تو ہمیں ثواب کے ٹوکرے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, یہ جاننے کا شوق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد علی علی کرتے زندگی گزر گئی, لیکن علی کے کلام پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود تھی. دل نہیں کرتا دیکھا جائے کہ علی خود کیا کہتے ہیں. مولانا صاحب سے علی سنو, ذاکر صاحب سے علی سنو, شاعروں سے علی سنو. کتنا افسوس ہے کہ خود علی کی زبان سے علی کو نہ سنو. ٹھیک ہے نا. اور وہ نیز البلاغہ میں موجود ہے, اللہ توفیق دے. ایک خطبہ نمبر 176 جو علی نے قرآن کی فضیلت بتائی ہے اور کچھ نصیحتیں کی ہیں. اور جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. یہ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے نصیحت لو, تعریف کر رہے ہیں. آپ کو بندہ کہ یار میں فلانا کام میں کوئی ایسا بندہ دس جڑا مخلص بھی ہوگے, نیک بھی ہوگے, تے اے معاملہ بھی جانتا ہوگے. آپ کہتے ہیں فلانے بندہ اس کے پاس جا کے مشورہ لو, جو مرضی ہو جائے تمہیں دھوکہ نہیں دیتا. مولا فرما رہے ہیں کہ قرآن کو نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا, اور وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا, اور وہ بات بتانے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ 3 فضیلتیں قرآن کی. اگلی فضیلت پھر مولا فرما رہے ہیں اور جان لو کہ اس قرآن کے پاس آ کر جو بھی بیٹھتا ہے, جو بھی بیٹھے گا, جب اٹھے گا تو یا ایک چیز میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا ایک چیز میں کمی کر کے اٹھے گا, یا تو اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا کم سے کم اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا. جو بھی اس قرآن کے پاس بیٹھے گا. آگے سنیے, مولا فرما رہے عجیب جملہ, فرما رہے ہیں کہ قرآن کے بغیر, قرآن کے بعد, یعنی وہ شخص جس کو قرآن مل جائے, جس کا قرآن سے رابطہ ہے, فرما رہے یاد رکھو قرآن کے بعد پھر فاقہ نہیں ہے, اور قرآن سے پہلے یعنی قرآن کے بغیر بے نیازی نہیں ہے. یعنی قرآن اگر کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی قرآن سے مربوط نہیں ہے, نہ کہے کہ میں نے جڑا پتہ لگنا ہے, جو مجھے پتہ لگنا چاہیے تھا پتہ لگ گیا, میں چیزیں جانتا ہوں, میں ہدایت پر اسی راستے میں ہوں. مولا علی فرما رہے قرآن سے پہلے کوئی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے. ساری باتیں کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کتاب کی طرف رغبت کریں, لیکن رغبت دکھائی نہیں دیتی. توجہ کرو. اب یہ فضائل بیان کرنے کے بعد مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں بس اپنی بیماریوں میں اس سے شفا طلب کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد لو. کون سی بیماریاں؟ شوگر نہیں, کولیسٹرول بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, پیٹ اور سر کے درد بھی نہیں, اور جوڑوں کے. توجہ فرما رہے ہیں. مولا کو پتا تھا ادھر ڈھیر 5 وقت دے, مولا نے خود بتا دیا کون سی بیماریوں کے لیے قرآن آیا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا اس لیے کہ یقیناً بے شک اس میں سب سے بڑی بیماریوں کی دوا موجود ہے, اور ان بیماریوں کا نام ہے کفر اور منافقت اور گمراہی اور بے راہی. ان بیماریوں کا علاج اس قرآن سے. قوم نے اس کو چھوڑ دیا تو تلاوتہ چھوڑ کے تو شکر کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے, توجہ فرما رہے. لیکن مولا نے کون سی بیماریاں بتائی ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے. چونکہ جسمانی بیماریاں چند سال خراب کرتی ہیں, لیکن یہ جن بیماریوں کا نام لیا گیا ہے یہ ابدی زندگی جو اربوں خربوں سال کی ہے وہ تباہ کر دیتا ہے. آگے سنیے. بس اس قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اپنے اندر اس کی محبت لے کر اللہ کی طرف توجہ کرو, اور اس قرآن کے ذریعے مخلوق سے نہ مانگو. اور یاد رکھو کہ بندوں نے اللہ کی طرف اس
قرآن سے زیادہ بہتر چیز کے ساتھ توجہ نہیں کی. جب خدا کی طرف توجہ کرو کس چیز کو ساتھ لے کے توجہ کرو؟ مولا فرما رہے ہیں اس قرآن کی محبت دل میں لے کر. اور یاد رکھو یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت سنی جائے گی، قبول کی جائے گی، اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت سنی جائے گی. اور وہ یہ کہ جس کی قرآن نے قیامت کے دن شفاعت کی اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اور جس کی قیامت کے دن قرآن نے شکایت کر دی اس کے خلاف اس کی شکایت کی بھی تصدیق کی جائے گی کہ جو تو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں وہ تو سچ کہہ رہا ہے. بس پھر مولا نے فرمایا کہ یقیناً قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا. یعنی جب میں اور آپ معاشر میں کھڑے ہوں گے نا تو اللہ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، ایک اعلان ہوگا. اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ مولا فرما رہے ہیں پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی کے نتیجے میں مبتلا ہے اور اپنے اعمال کی عاقبت میں پریشان ہے، سوائے ان کے جن کی دنیا میں کھیتی قرآن تھا. آپ نے سنا ہوا ہے نا اللہ کے نبی کا فرمان دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جنہوں نے دنیا میں کام کیے، اعمال کیے، لیکن قرآن سے رہنمائی نہ لی، وہ پریشان ہیں اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی کھیتیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے پھل نکلے ہیں. فرمایا لیکن جن کی کھیتی قرآن سے تھی، جنہوں نے قرآن سے پوچھ کے بیج لگائے تھے کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سی صفات نہیں ہونی چاہیے، مولا فرما رہے وہ پکارنے والا کہے گا قرآن کی کھیتی والے کوئی پریشانی کا شکار نہیں، باقی سب پریشانیوں کا شکار ہے. بس جب یہ اعلان تم نے سننا ہی ہے تو پھر تم قرآن سے کھیتی کرنے والے یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، اور اپنے رب کے بارے میں قرآن سے دلیل طلب کرو، اور اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف قرآن کی نصیحت حاصل کرو، اور اپنی آراء کو، اپنی فکر کو، اپنے عقائد کو قرآن کے سامنے پیش کرو. اور اگر دیکھو تمہاری نظر میں اور قرآن کی نظر میں اختلاف ہے تو پھر اپنی رائے پر تہمت لگاؤ کہ وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور آخری جملہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قرآن کے ذریعے فریب دو. کیا مطلب؟ اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہاری خواہشات تمہیں فریب دے دیں، تمہیں خدا سے اور دین سے اور آخرت سے دور کر لیں. تو تم قرآن کے ذریعے اپنی خواہشات کو فریب دو، وہ کرو جو قرآن کہے، اور جس سے قرآن روک دے اس سے رک جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد والے. بہت وقت کم تھا تو اس کم سے وقت میں زیادہ وضاحت کے بغیر آپ کی توجہ جس طرف کروانا چاہتا تھا. دیکھیے اللہ نے بڑی نعمت دی آپ کو، ان گھرانوں میں آپ پیدا ہوئے جن گھرانوں میں اہل بیت کا نام لیا جاتا تھا، اور آپ کے دلوں میں ایک اٹیچمنٹ ہے اہل بیت کے ساتھ. لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اور محاسبے کا سب سے بہترین طریقہ خود قرآن اور اہل بیت کے فرامین. اہل بیت کے فرامین میں صرف ایک کتاب کی تاکید کی گئی اور کسی کتاب کا نام ہی نہیں ہے اہل بیت کے فرامین، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن. میں کہا کرتا ہوں، اب یہ بھی اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ کسی شہر میں آپ پاکستان کے چلے جاؤ، اگر کہیں آپ کو مجلس عزا کا اشتہار لگا ہوا نظر آئے، کوئی کپڑا لگا ہوا نظر آئے بینر، تو چاہے آپ ہو چاہے آپ کے مخالف، دونوں کے ذہن میں یہی جائے گا کہ یہ مجلس شیعہ کروا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اٹیچمنٹ دوستوں دشمنوں سب کو پتہ ہے شیعہ کو. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ اگر آپ
اسی کے ساتھ درس قرآن یا تفسیر قرآن کا اشتہار لگا دیکھیں پروگرام کا تو آپ کے ذہن میں شیعہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ دوسرے آئے گا۔ حدیث ثقلین کی روح سے اس دن سرخرو ہوگی شیعہ قوم کہ جس دن چاہے قرآن کا نام آئے چاہے اہل بیت کا نام آئے، دوستوں دشمنوں سب کے ذہن میں پہلے علی کے ماننے والے آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اذان شروع ہو رہی ہے، میں اس کے بعد پڑھنے والے ہیں، اس کے بعد تو چونکہ جی ادب ہے، اذان کا تقاضا ہے، میں جملے مسائب پہ میں پڑھنا چاہتا تھا بی بی کی عنوان سے۔ مسائب آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کے مرحومین بھی اور آپ سب کے مرحومین کے پروردگار درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی